یہ چپکے ہی ہے لیکن مل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آئیے ایک اور بات کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں. یہ اداریہ ہے راشٹر سہارا روزنامے کا. یوں ہی مفت میں عنوان ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا بات کہی گئی ہے. یوں ہی مفت میں خواہش اور خواب انسانی زندگی کا لازمہ ہے. یہی وہ اوصاف ہیں جو بے رنگ اور روکھی پھیکی زندگی میں رنگ بھرتے ہیں اور انسان میں آگے بڑھنے کی للک پیدا کرتے ہیں. خواہشیں اور خواب نہ ہوں تو زندگی محض ایک اکتا دینے والی مشقت ثابت ہوتی ہے. خواہشیں رکھنا اور خواب دیکھنا خوب سے خوب تر کی طرف انسانی سفر کو آسان بھی بناتے ہیں، مگر انہی دونوں جذبوں کے ہاتھوں انسان لٹتے اور برباد بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خواب تراشتے، خواب دکھاتے ہیں اور خواب بیچتے بھی ہیں. ایسے خوابوں کی حقیقت سراہن دھوکہ ہوتی ہے. خواب اور دھوکہ کے درمیان فرق کی تمیز کے بغیر سادہ لو انسان ایسے خواب فروشوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں. جب آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خواب نہیں، دھوکہ تھا جو ان کے ساتھ ہوا. انفرادی زندگی میں ایسے واقعات ممکن ہے کم ہوتے ہوں، لیکن اجتماعی زندگی میں یہ معمول کا ایک حصہ بن گیا ہے. سیاست میں تو یہ عمل کامیابی کی کلید سمجھا جاتا ہے. جو شخص جتنا بڑا خواب دکھائے اتنی ہی بڑی کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. 2014 کے عام انتخابات سے پہلے ہندوستان کے لوگوں کو کئی خواب دکھائے گئے تھے، جن میں یہ خواب غیر ملکی بینکوں میں پڑے ہوئے کالے دھن کو ہندوستان واپس لا کر ہر ہندوستانی کے بینک کھاتے میں 15-20 لاکھ روپے یوں ہی مفت میں دینے کا تھا. اس خواب نے وہ کرشمہ دکھایا جو اس سے پہلے ہندوستان کی سیاست میں ممکن نہ تھا. خواب فروش سیاستدانوں کو ایسی کامیابی ملی جس کا جمہوری انتخابی نظام میں تصور بھی کسی نے نہیں کیا تھا. لیکن چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب یہی کامیاب سیاستدان ایوان قانون ساز میں اپنے وعدے سے مکر گئے اور کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ بیرون ملک کتنا کالا دھن ہے. آج 10 برس ختم ہونے کو آئے ہیں، آج بھی ان کا موقف یہی ہے کہ انہیں نہیں معلوم ہے بیرون ملک کتنے ہندوستانیوں کے پاس کتنا کالا دھن ہے. خواب فروش حکمرانوں کے اس تجاہل عارفانہ کے درمیان 5ویں بار سوئس بینک نے کالا دھن رکھنے والوں اور اداروں کے مکمل تفصیلات ہندوستان کو سونپی ہے. خبروں کے مطابق ہندوستان کو سالانہ انفارمیشن ایکسچینج پروگرام میں ہندوستانی شہریوں اور تنظیموں سے منسلک سوئس بینک اکاؤنٹس کی فہرست موصول ہوئی ہے. اس پروگرام سے وابستہ حکام نے انکشاف کیا ہے کہ ہندوستان کو سونپی گئی نئی تفصیلات میں سینکڑوں مالیاتی اکاؤنٹس شامل ہیں، جن میں ہندوستانی شہریوں، کارپوریٹس اور ٹرسٹ سے متعلق کئی کھاتوں سے متعلق معاملات بھی درج ہیں. سامنے آنے والی معلومات کے مطابق سوئٹزرلینڈ نے 104 ممالک کے ساتھ تقریباً 36 لاکھ مالیاتی کھاتوں کی معلومات کا تبادلہ کیا ہے. گزشتہ سال سوئٹزرلینڈ نے 101 ممالک کی تفصیلات جاری کی تھیں. اس سال ان میں 3 نئے ممالک قزاقستان، مالدیپ اور عمان بھی شامل ہیں، جس کے بعد سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں کل مالی کھاتوں کی تعداد میں تقریباً 2 لاکھ کا اضافہ دیکھا گیا ہے.
سوئس بینک کی جانب سے ظاہر کی گئی تفصیلات میں بینک کھاتہ رکھنے والی شناخت، اکاؤنٹس نمبر اور مالیاتی معلومات شامل ہیں۔ کھاتہ داروں کے نام، پتہ، رہائش کا ملک اور ٹیکس شناختی نمبر کے ساتھ ساتھ رپورٹ کرنے والے مالیاتی ادارے، اکاؤنٹس بیلنس اور سرمایہ کی آمدنی سے متعلق معلومات شامل ہیں۔ سوئس حکام نے معلومات کے تبادلے کی رازداری کی شق اور مزید تفتیش پر اس کے منفی اثرات کا حوالہ دیتے ہوئے رقم کی تفصیلات میڈیا کو نہیں بتائی ہیں، تاہم یہ کہا ہے کہ جو تفصیلات حکومتوں کی دی گئی ہیں وہ ٹیکس چوری، منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی فنڈنگ سمیت دیگر غیر قانونی اور غلط کاموں کی تحقیقات کے لیے کافی ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے قبل 4 مرتبہ اور بھی سوئٹزرلینڈ نے یہی تفصیلات دنیا بھر کی حکومتوں کو سونپی تھیں، جن میں ہمارا ملک ہندوستان بھی شامل تھا، لیکن کالے دھن کی واپس اور ہر غریب ہندوستان کے بینک کھاتے میں 15-20 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کرنے والے خواب فروش حکمراں ہمیشہ اس سے انکاری رہے اور یہی رٹایا موقف دہراتے رہے کہ مکمل تفصیلات انہیں دستیاب نہیں ہیں، اس لیے کالا دھن کی واپسی ممکن نہیں ہے، اور جب یہ کالا دھن آئے گا ہی نہیں تو پھر ہر ہندوستانی کے کھاتے میں رقم دینے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ مگر اب جبکہ سوئٹزرلینڈ اس لیے کالا دھن کی واپسی ممکن نہیں ہے، اور جب یہ کالا دھن آئے گا ہی نہیں تو پھر ہر ہندوستانی کے کھاتے میں رقم دینے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ مگر اب جبکہ سوئٹزرلینڈ نے خود یہ دعویٰ کیا ہے کہ کھاتہ داروں کی مکمل تفصیلات دی گئی ہیں اور وہ ٹیکس چوری، منی لانڈرنگ وغیرہ جیسے معاملات کی تحقیقات میں کھلے ثابت ہوں گی، تو پھر حکومت کو کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے پرانے وعدے کی تکمیل کے لیے اسے جنگی بنیادوں پر تحقیقات کر کے مکمل کالا دھن ہندوستان واپس لانا چاہیے اور ہر ہندوستانی کے بینک کھاتے میں وعدے کے مطابق رقم ڈالی جانی چاہیے، ورنہ یہ یقین پختہ ہو جائے گا کہ 2014 میں جو خواب دکھایا گیا تھا وہ خواب نہیں، دھوکہ تھا، جو ہندوستان کے سادہ لوہ عوام کے ساتھ کیا گیا۔ اگلا عام انتخاب بھی چند مہینوں کے فاصلے پر ہے۔ اگر حکمراں اپنا پرانا وعدہ وفا کرتے ہیں تو اس سے ان کی نیک نیتی بھی ثابت ہوگی اور دھوکہ کے الزام سے ان کا دامن بھی صاف رہے گا۔ ممکن ہے اگلے انتخابات کے لیے انہیں دوسرا کوئی خواب نہ بیچنا پڑے اور یوں ہی مفت میں کامیابی پھر ان کے قدم چوم لے۔ یہ ادارے آپ کو کیسے لگا بتائیے گا۔ اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔